انایا انایا وہ لڑکی جس کے ماں باپ اس کی دنیا میں نہیں تھے، جسے اس کی اپنی پھوپھی ماہنور کے سامنے آنے سے منع کرتی تھی کہ کہیں تمہارا چہرہ دیکھ کر محاذ کا مذاق نہ بن جائے، جسے رات کو بھوکا سونے پر مجبور کیا جاتا تھا اور جسے کے خوابوں کو پنکھ لگانے کی بجائے بینیاں پہنا دی گئی تھی۔ وہ انایا آج اپنی ہی فیملی کے لاڈلے شہزادے شاہ نور کے ہاتھوں اغوا ہو کر ایک اندھیری کوٹری میں تھی، جہاں اس کے ہاتھ بندھے تھے اور منہ پر پٹی، اور اسے یقین تھا کہ اب کوئی نہیں آئے گا، کوئی نہیں بچائے گا، مگر وہ کیا جانتی تھی کہ جس نے اسے اغوا کیا تھا سے بڑا جوان تھا۔ اور جب انایا نے اس سے سوال کیا تو تم نے ایسا کیوں کیا، تو شہنواز نے اس کے بندھن کاٹتے ہوئے کہا، کیونکہ تم میری بیوی ہو، چاہے دنیا مانے یا نہ مانے۔ جو ڈرنا چھوڑ کر خود ڈر بن گئی، اور اسے مرد کی جس کی محبت بھی اس کے لیے عذاب اور سکون دونوں تھی۔ سنیے اور فیصلہ کیجیے انایا کا انجام کیا ہوگا۔ شام کا سنہری سورج کراچی کی شور شراب والی سڑکوں پر ڈال رہا تھا۔ شہر کی سڑکیں اپنی آخری سانسوں میں تھی کہ رات کی خاموشی اپنا سفر شروع کر دیتی۔ انایا ایک ایسا نام جس کے معنی تھے بے نیاز، مگر وہ خود اپنی زندگی میں بے نیاز نہ تھی۔ اس کی آنکھوں میں اداسی کا سمندر تھا اور دل میں ایک طوفان۔ اس کی نظر شہر کی روشنیوں پر جمی ہوتی تھی، لیکن وہ ان روشنیوں کا حصہ نہ تھی۔ وہ اپنی پھوپھی کے گھر رہتی تھی، ایک ایسا گھر جو اسے اپنا تو دیتا تھا مگر سکون نہیں۔ اسے اپنی ماں باپ کے انتقال 6 سال پہلے ایک کار حادثے میں ہو گیا تھا۔ تب سے وہ اپنی پھوپھی کے محترمہ صاحبہ بیگم کے ساتھ رہتی تھی۔ ہر خواب کو وہ بے رحمی سے کچل دیتی۔ آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ انایا نے اپنے کالج کے آخری سال کے پروجیکٹ کی تیاری کے لیے شام کو گھر سے باہر جانے کی اجازت مانگی تو یہ سب بکواس چھوڑو اور باورچی خانے میں جا کر میری مدد کرو، شام کو مہمان آ رہے ہیں۔ صاحبہ بیگم کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ انایا کو کچھ کہہ بھی نہ سکتی۔ اس نے بس سر جھکا لیا اور خاموشی سے باورچی خانے کی طرف چلی گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر وہ رو رہی نہیں۔ اس نے روتے سے پہلے ہی ہار مان لی۔ ہاں، اس کے پاس ایک سہارا تھا، اس کا چچا بھائی شہنوار انایا سے 5 سال بڑا تھا۔ ہر نگاہ اس بات کی گواہ تھی کہ وہ اس کے لیے خاص ہے۔ جب بھی صاحبہ بیگم انایا پر برہم ہوتی، شہنوار خاموشی سے سب کچھ دیکھتا اور پھر انایا کو تسلی دیتا۔ وہی تھا جس سے انایا کو آرٹ کالج میں داخلہ دلوایا، وہی تھا جو اس کے لیے پیٹ تنگ کرتا۔ لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہتی تھی، بات کرنا چاہتی تھی، مگر صاحبہ بیگم نے صاف کہہ دیا تھا کہ تم مہمانوں کے سامنے مت آنا، تمہارا چہرہ دیکھ کر جشن پر پانی پھر جائے گا۔ یہ جملہ اس کے دل میں چبھ گیا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ وہ چھت کے کنارے بیٹھی اپنی اسکیچ بک پر پنسل چلا رہی تھی۔ اچانک اسے لگا جیسے کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ وہ چونک کر پیچھے مڑی۔ شہنواز، وہ ایک سادی سی نیلی شرٹ اور جینس میں ملبوس، اپنے ہاتھ جیب میں ڈالے کھڑا طرف دیکھ رہا تھا۔ شہنواز آگے بڑھا اور اس کے برابر بیٹھ گیا۔ پھوپھی نے پھر کچھ کہا۔ انایا نے پنسل روک دی۔ وہ صرف حقائق بتاتی ہے، میں انکار بوجھ ہوں۔ تم بوجھ نہیں ہو انایا، شہنواز نے سختی سے کہا۔ تم ایک ہیرو مند ہو، جسے وہ اپنے دل کی بات کہنا چاہتی تھی۔ شہنواز بھائی، آپ مجھے سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ میں یہاں کیسے رہ سکتی ہوں؟ پھوپھی مجھے پاگل سمجھتی ہے، میری پینٹنگز کو گندگی اور میرے خوابوں کو بوجھ۔ نظر انایا کے ہونٹوں پر تھی، جو تھوڑی سی کپکپا رہے تھے۔
میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ شہنواز کی آواز مدھم تھی۔ کیا تم سنو گی؟ انایا نے سر ہلایا، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں تم سے پیار کرتا ہوں انایا، بچپن سے، جب تم چھوٹی تھی۔ مجھے ان کی اجازت نہیں چاہیے، شہنواز نے اسے قریب آتے ہوئے کہا۔ مجھے تمہاری مرضی چاہیے، تم کیا چاہتی ہو؟ مجھے نہیں پتا۔ انایا کی آواز کانپ رہی تھی۔ تم جانتی ہو، کوئی لفظ نہیں، صرف اپنی آنکھیں بند کرو۔ شہنواز کے لہجے میں ایک پرسر کوشش تھی۔ انایا نے آہستہ سے آنکھیں بند کی، اس کی سانس تیز ہو چکی تھی۔ شہنواز نے اسے ماتھے کو چوم کر آہستہ سے اس کے ہونٹوں کو چھو لیا، ہلکا سا مگر اتنا گہرا کہ انایا رو کانپ گئی۔ یہ سب ٹھیک نہیں ہے شہنواز پھوپھی کو میں سنبھال لوں گا۔ شہنواز نے اسے اپنے بازو میں بھر لیا۔ تم صرف اتنا بتاؤ، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ انایا نے کوئی جواب نہ دیا، بس اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ یہ خاموشی ہی اس کی حامی بھرتی تھی۔ اگلے صبح کا سورج جب نکلا تو گھر میں ہلچل مچ گئی۔ صاحبہ بیگم کو کسی نے بتا دیا کہ رات کو شہنواز اور انایا چھت پر اکیلے تھے۔ یہ خبر ایسی آگ لگا گئی کہ پودے ہم ہو گئے۔ انایا نے سینہ تان کر کہا، وہ میرے حقیقی بھائی نہیں ہیں پھوپھی جان، وہ میرے چچا زاد بھائی ہیں، اور اسلام میں چچا زاد بھائی سے شادی جائز ہے۔ بڑبڑانا بند کرو۔ صاحبہ نے زور سے چاٹا مارا۔ اس نے اپنی ماں سے تہذیب سے مگر پرسطر لہجے میں کہا، انایا میرے دل کی ملکہ ہے، میں اس سے شادی کروں گا، چاہے آپ مانیں یا نہ مانیں۔ صاحبہ بیگم کا غصہ 7ویں آسمان پر تھا۔ تو تم بھی میرے خلاف؟ میں تم دونوں کو برباد کر دوں گی۔ شہنواز صاحبہ بیگم لاچار ہو بیٹھی رہ گئی۔ 2 سال بعد شہنواز نے انایا کو کراچی سے باہر ایک چھوٹے سے خوبصورت شہر میں اپنے فارم ہاؤس پر بھیج دیا۔ اس نے انایا کو بتایا، تم 2 ہفتے یہاں رہو، میں امی کو منا کر تمہیں اپنی دلہن بنا کر لے آؤں گا۔ یہاں انایا کو سکون ملا۔ وہ فارم ہاؤس کے باغ میں بیٹھ کر پینٹنگز کرتی، شام کو جھیل کے کنارے ٹھہرتی اور رات کو چاند کے سائے میں اکیلی بیٹھی شہنواز کے بارے میں سوچتی۔ مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک رات جب وہ باغ کے وسط میں واقع قدیم کے پاس بیٹھی تھی، اس نے کچھ اجنبی اس کی طرف آ رہے تھے، جن کے چہروں پر کوئی غم نہیں تھا، منہ میں کپڑا بندھا تھا، اسے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا۔ وہ خوف سے کانپ رہی تھی کہ اور ایک چمکدار روشنی میں ایک شخص کھڑا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں، شہنواز کا چھوٹا بھائی تھا، شفیق ہمیشہ سے انایا سے حسد کرتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ شہنواز انایا کو اتنی توجہ دیتا ہے کہ تو اسے اپنے بھائی سے کم ملتا ہے۔ اسی نے اپنی ماں کو بھڑکایا تھا، اسی نے انایا کو کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ وہ تمہاری وجہ سے اپنی ماں سے جھگڑ رہا ہے، اپنا کاروبار بھول رہا ہے۔ اس سے بہتر ہوگا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ اسی وقت باہر گاڑی کی آواز آئی۔ شفیق گھبرا کر باہر بھاگا، مگر دروازے پر شہنواز کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آگ تھی۔ اس نے ایک ہی ضرب میں شفیق کو نیچے گرا دیا اور اسی پستول چھین لی۔ تم نے میری انایا کو ہاتھ لگایا شفیق، شہنواز نے آگ بگولا ہو کر کہا، تم میرا بھائی ہو کر ایسی حرکت کر رہے ہو، مجھے معافی مانگنے دو۔ اب تم صرف میرے ساتھ رہو گی۔ صاحبہ بیگم جب یہ سمجھ گئی کہ شہنواز انایا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اس نے حامی بھر دی۔ شہنواز نے انایا سے رخصتی کی روایتی محاذ سجائی، انایا سے اس رات دلہن بنی۔ اس سے سرخ گھاگھرا اور دوپٹہ تھا، ہاتھوں میں مہندی، شہنواز کا انتظار کر رہی تھی۔ انایا نے سر جھکا لیا، اسے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ شہنواز نے آہستہ سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کی پریشانی کو بوسہ دیا، پھر اس کے ہونٹوں کو۔
نہ کوئی تم سے بدتمیزی کرے گا، تمہارے ساتھ جو بھی ہوا اس کا بدلہ لے لیا گیا۔ عنایا نے شہنواز کی شرٹ تھام لی اور اپنا چہرہ اس کی چھاتی پر چھپا لیا۔ اسی دھڑکن سے کانوں میں گونج رہی تھی۔ رات کے 2:30 بجے مہندی کی خوشبو اور چاندنی کی روشنی میں دوسرے میں کھو گئے۔ خوبصورت اپارٹمنٹ تیار کروایا گیا جس میں ایک پورا کمرہ صرف نایا کی پینٹنگز کے لیے تھا۔ یہ تمہاری جگہ ہے، شہنواز نے کہا، اب تم جیسی مرضی پینٹ کرو، رنگ بھرو، خواب دیکھو، میں تمہیں ساتھ ہوں۔ عنایا کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے شہنواز کے گلے لگ گیا۔ اور تم نے میری، شہنواز نے اس کی آنکھیں پوچھتے ہوئے کہا، اب رونا منع ہے، بس مسکرانا، پینٹ کرو۔ چند ماہ بعد عنایا آرٹ کالج میں نمائش کا افتتاح ہوا۔ اسی پینٹنگ میں جادو تھا، سچائی تھی، درد تھا اور سب سے بڑھ کر محبت تھی۔ یہ سب کچھ میرے شوہر کی بدولت ہے، جنہوں نے میرے خواب دیکھے، مجھے میری پہچان دلائی اور مجھے احساس دلایا کہ میں بوجھ نہیں بلکہ ایک طاقت ہوں۔ تم میرے لیے سب کچھ ہو۔ تقریباً کے بعد جب وہ گھر واپس آ رہے تھے تو شہنواز نے گاڑی روک دی۔ شہر کی روشنیاں دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، ہوا ٹھنڈی تھی اور چاند پورا تھا۔ تم جانتی ہو عنایا، شہنواز نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، تم نے میری زندگی میں رنگ بھر دیے ہیں، مجھے سکھایا کہ خوف کو ہرانا ہے، اس سے بھاگنا نہیں۔ شہنواز نے اسے ہونٹوں کو چھو لیا، پیار سے، شناخت کے ساتھ۔ اب ہم ساتھ ہیں، ہمیشہ کے لیے۔ عنایا نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس نئی زندگی کی طرف جہاں عنایا کو کبھی کسی کے سامنے جھانکنا نہیں تھا، کبھی کسی سے ڈرنا نہیں تھا اور کبھی کسی کی اجازت کے بغیر جینا نہیں تھا۔ اور وہ دونوں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ہو گئے، جیسے سمندر اور لہریں، جیسے چاند اور ستارے، جیسے ایک خوبصورت پینٹنگ اور اس کا رنگ۔ اگر ہماری کہانی اچھی لگی تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔